آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی. جو کرنے کے کام ہے بھائی, تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ گئے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے, اس سے شو بازی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے, اس سے شو بازی پھیل رہی ہے, اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے, ایسے خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی, پھر کر لو. گورا کیا کر رہا ہے, باطل فرقے کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں, اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے, اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے. 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے. تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے. میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی. اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں. اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں, جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئی اے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے, میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس میں. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے, بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل وہ انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے؟ گولی نہیں. بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑ دو, بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا.
تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے, پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے, یار یہ بعد میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر, ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, کراچی کا پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار, اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے, اب نہیں کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, میں نام ہی بھول گیا اس کالج کا. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے, تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو, وہ کہہ رہے میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ کہ خام خا کی, میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں, اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات, اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں, آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقعے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے یہ برقعے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے, علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے؟ دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا تو میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, اب کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنایا نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے, زبردست یار مولانا طارق جمیل صاحب نے, زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے, یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں, یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے تو آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی,
لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہوتی. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا. بڑے اداکار تھے. تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے. تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے بچہ بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی. لیکن آپ کیا کرو گے, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیا موڈ تھا, مجھے کہہ رہا تھا, یہ پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا, یہ مجھے کہہ رہا تھا, مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے نکل لیا وہاں سے برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر, ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا, اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا ایسے ہی, بس کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا خیال, اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا, یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی, کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا, ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہہ گیا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں دینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے. اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا, یہ کہا اور بھاگ گیا. تو اچھا ہو گیا ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا, بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے بھاگ. عزت بھی رہ گئی, عقل مند تھا, کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے, لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی, اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی, لچک, ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی, حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا, لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں, ہے بھائی
راز فاش کر دیا ایک صحابی نے, حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائیں ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا؟ انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, بدر میں شریک ہوئے, ان کی قربانی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے بھائی, چھوڑ دو.